آج بہت بڑا ایک سانحہ ہے ہماری تاریخ کا، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت، شیر خدا کی شہادت. اور یہ بھی ایک کوئنسیڈنس ہے کہ ہم عراق کی بات کر رہے تھے اور کوفہ تک پہنچے تھے کل ہی، اور حضرت علی المرتضیٰ کا یہ یوم بھی اس کے ساتھ کنسائڈ کر گیا. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہماری مسلم ہسٹری کے جو گرینڈسٹ ہیروز میں سے جو ٹاپ کے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. قرآن عظیم الشان کی لاتعداد آیات، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاتعداد احادیث، اور ہماری ہسٹری کے لاتعداد واقعات کے پروٹیگنسٹ، سینٹرل فگر، ہیرو، وہ حضرت علی ابن ابی طالب مولا مرتضیٰ کی ذات ہے. بے شک. اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، دلائل نبوت کی حدیث ہے. دلائل نبوت ان احادیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو کہ فیوچر کی فور ٹیلنگ پریڈکشن ہو. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل نبوت ہے، آرگومنٹ آف پروفٹہڈ، کہ نعوذ باللہ وہ بات کبھی جھوٹی نعوذ باللہ ثابت نہیں ہو سکتی. نبی بالکل جب کوئی فیوچر کی بات سرکار فرمائے تو وہ ایز اٹ از، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. تو یہ حدیث کا چیپٹر ٹرمینالوجی کے لیول پر دلائل نبوت کہلاتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کائنات میں دو بدبخت ترین شخصیات ہیں، دو بدبخت ترین، ایک پچھلی امتوں میں اور ایک اس امت میں. تو جب پوچھا گیا کہ پچھلی امت میں کون ہے، امتوں میں کون ہے، تو فرمایا وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی. اور صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور وہ میراکلس قرآن کے اندر وہ سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ اونٹنی جو ہے اللہ کی طرف سے وہ انعام کے طور پہ اور وہ بھیجی گئی تھی، اور انہوں نے اس کی پھر الٹیمیٹلی ٹانگیں کاٹی. تو جس شخص نے وہ ٹانگیں کاٹی تو بدبخت ہے، وہ اس امت کا بدبخت ترین شخص ہے. بے شک. اور پھر فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، اس امت کا بدبخت ترین تمہیں بتاؤں کون ہے؟ اس امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو تمہارے سر کے اوپر وار کرے گا اور تمہارے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگ دے گا. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے فور ٹیل کیا تھا، اور ایسا ہی ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا. ہم کوفہ کی بات کر رہے تھے، اور میں کوفہ کی بات سے شہادت امیر المومنین کو کنیکٹ کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا تھا جی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شورش کا زمانہ تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے جو اسپرچول سینٹر ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، نعوذ باللہ ادھر کوئی ایسی ڈیسیکریشن والی ایکٹیویٹی ہو، جیسے وہاں پر شہادتیں ہوں، وہاں پہ نعوذ باللہ لڑائیاں ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ یہ نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ روحانی سینٹر سیف اور سیکیور رہے، اور پولیٹیکل سینٹر جہاں پہ پالیٹکس اور دیگر ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کو علیحدہ کیا جائے، ان دس سینس کہ مکہ اور مدینہ کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، گارڈ کرنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کوفہ شفٹ ہوتے ہیں، کوفہ بیکمز دا کیپٹل آف دی امپائر، اس ساری خلافت کا وہ کیپٹل بنتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے جو خلافت کی ہے ڈسپائٹ سول وارز، آپ نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں وہ سٹینڈرڈ کو میچ کرنا از امپاسبل. اس دور میں جو ٹریجری تھی جس کو ہم بیت المال کہتے ہیں، بیت المال کے اندر جب مال غنیمت آتا تھا تو وہ سونا چاندی اور وہ سکے، اور آپ ان کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے اے سونا اور چاندی کسی اور کو دھوکہ دینا، علی المرتضیٰ تمہارے فریب کا شکار نہیں ہونے والا. واہ واہ. اور پھر پوری اپنی سٹیٹ کی پاپولیشن کو اکٹھا کرتے تھے، ایک ایک پائی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، پھر اس بیت المال کو خود جھاڑو دے کے صاف کرتے تھے، پھر 2 نفل شکرانے کے ادا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے الہ العالمین کہ تیری امانت تیری مخلوق تک میں نے پہنچا دی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک کے واقعات ہیں کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کانورزیشن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ تم پرسنل کانورزیشن کرنا چاہتے ہو یا تم ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ اورینٹڈ کانورزیشن کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا پرسنل کرنا چاہتا ہوں. چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھا دیا، ایک نیا چراغ جلایا. اس نے کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے کہا وہ جو چراغ ہے اس کا جو تیل ہے وہ گورنمنٹ کی ٹریجری سے جلتا ہے، تم نے مجھ سے پرسنل بات کرنی ہے، یہ میرا ذاتی چراغ ہے، ذاتی کانورزیشنز کے لیے، ذاتی معاملات کے لیے اس کو جلاتا ہوں. اتنے ویجیلنٹ تھے، اتنے میٹیکلس تھے. آج ہم بات کرتے ہیں نا پبلک منی کو بچائیں، پبلک منی کو جس طریقے سے مولا مرتضیٰ نے گارڈ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور گورننس کے پرنسپلز آپ نے دیے،
اور گورننس کے پرنسپلز آپ کے صحابی آپ کے کمپینین مالک اشتر کو لیٹر لکھا جن کو ایجپٹ کا گورنر بنایا. آج تک گورننس کے اوپر اتنا بڑا ڈاکیومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا اور اقوام متحدہ تک اس کو ریکگنائز کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ علی المرتضیٰ ہیں اور کوفہ کے اندر ان کا کیپٹل ہے اور کوفہ کے اندر وہ اس طرح کے ریفارمز کر رہے ہیں. پولیس کا محکمہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں آئی جیز اور ڈی آئی جیز اور یہ ہائرارکیز ڈیولپ کی. ایک پورا کانسیپٹ تھا شرطاز اور رئیس الشرطہ جو آئی جی ہوتا تھا وہاں پہ. پولیس کا محکمہ, مردم شماری, آپ کے جو پلانٹس ہیں ان کی گنتی, ریسورسز کی گنتی, یہ سارے معاملات ڈسپائٹ چیلنجز آپ کر رہے تھے. لیکن اب یہ دیکھیں یہ تاریخ کا عجیب موڑ ہے, تاریخ کا عجیب موڑ ہے کہ وہ ہستی جو سرکار دو عالم نے جن کو اپنے لیب کے اندر پالا تھا, لٹرلی جب وہ پیدا ہوئے تو سرکار کے لیب میں تھے, جو پہلا چہرہ دیکھا سرکار دو عالم کا دیکھا سرکار کے گھر کے اندر بی بی خدیجہ الکبریٰ, اور انہوں نے ان کو ریز کیا. ہجرت کی رات وہ سرکار کے بستر پہ سوئے, جان دینے کے لیے تیار, بدر کا فلیگ ان کے پاس, احد میں ریسرجنس آف مسلمز وہ کر رہے ہیں, خندق عمر ابن عبد ود کا مقابلہ کر رہے ہیں, صلح حدیبیہ کا قلم ان کے پاس, آیات برات کی وہ قرآن کی وہ تلاوت کر رہے ہیں, یمن کے وہ قاضی ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہارون ڈکلیئر کر رہے ہیں, ہارون مصطفیٰ. اور اب ایک پلاٹ ہے اس ہستی کو جس کی یہ قربت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, یہ قربت ہے, اب ایک پورا پلاٹ بن گیا. اور عبد الرحمن ابن ملجم جو ایک خارجی تھا اس نے یہ پلاٹ بنایا کہ ہم علی المرتضیٰ کو شہید کریں گے. اور ان دا مین ٹائم ایک عورت تھی کوفہ میں قطامہ نامی جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہی فیل ان لو ود دیٹ لیڈی, اور وہ خاتون جو تھی وہ خود بھی اس وقت اعتکاف کی نیت سے معتکف تھی. اور یہ دونوں لوگوں نے اللہ کے نام پر, مذہب کے نام پر, اسلام کے نام پر علی المرتضیٰ کی شہادت کا پلاٹ بنایا. اور حضرت علی المرتضیٰ 19 رمضان المبارک جمعے کا دن فجر کا وقت علی المرتضیٰ آئے ہیں, اور علی المرتضیٰ کی مولا مرتضیٰ کی عادت تھی کہ لوگوں کو جگاتے تھے, الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا وقت ہے, اٹھو اٹھو. اور وہ نماز کے لیے یوں جگا رہے ہیں اور یہ نعرہ تکبیر لگاتا ہوا چھپا ہوا ہے, روپوش ہے اور ایک دم ظاہر ہوتا ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ کے سر پر وار کرتا ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ کی وہ داڑھی جو ہے رنگین ہو جاتی ہے جیسے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. علی المرتضیٰ نے بہت بیٹلز لڑیں, بہت وارز لڑیں, کبھی کامیابی کا شادیانہ کامیابی کا اعلان نہیں کیا. لیکن جب وہ زخم لگا ہے تو فرمایا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی کو آج یقین آ گیا ہے کہ علی نے ایک سکسیسفل لائف اس زندگی کو بتایا ہے, بسر کیا ہے. اور دیکھیں جیسی حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, پتہ ہے کہ اب شہادت ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں, حسنین کریمین کو بلا رہے ہیں, اپنے دیگر بیٹوں کو بلا رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بچ گیا تو اپنے قاتل کے ساتھ معاملہ میں خود کروں گا, اور اگر میں نہ بچا تو ایک ضرب کے بدلے ایک ضرب لگائی جائے. حضرت علی المرتضیٰ اتنے جسٹ ہیں, منصف ہیں کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے تو ایک ضرب کے بدلے ایک ضرب لگائی جائے. میرے قاتل کے جسم کا مسلح یعنی اس کو میوٹیلیٹ نہ کرنا, کیونکہ میں نے سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ کسی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کرتے, حتیٰ کہ وہ کوئی میڈ ڈاگ ہی کیوں نہ ہو. آپ میڈ ڈاگ اینیملز کو بھی میوٹیلیٹ نہیں کر سکتے. اور پھر وصیتیں کر رہے ہیں, اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا, متفرقے میں نہ پڑنا, متفرق نہ ہو جانا. اور بالکل بے شک جب وہ عبد الرحمن بن ابن ملجم کیپچر ہوا ہے اور جو پہلا آرڈر علی المرتضیٰ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قاتل کو شربت پلایا اور شربت پیش